السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے J-10C طیاروں کے لیے نئی ٹارگیٹنگ اینڈ ریکونیسنس پارٹ اور اس کی افادیت پر بات کریں گے۔ بھارت کی لانگ رینج میزائل ٹیسٹنگ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والے J-10C طیارے کو چین کی ینگس 3 نیکسٹ جنریشن ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ سے اکوپ دکھایا گیا ہے۔ یہ ایڈوانس ٹارگیٹنگ اینڈ ریکونیسنس پارٹ بنیادی طور پر WMD-7 کا ایڈوانس ویریئنٹ ہے۔ ینگس 3 کو چین کی LET ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے تیار کیا ہے، اور اس کے اہم فیچرز کی بات کریں تو اس کو انفراریڈ امیجنگ اور ہائی ڈیفینیشن TV کیمرہ سے اکوپ کیا گیا ہے، جو اسے ہر طرح کے موسم میں ڈے اینڈ نائٹ پریسیشن ٹارگیٹ ڈیٹیکشن اور ٹارگیٹنگ کے قابل بناتی ہے۔ دوسرا اہم فیچر لیزر ڈیزگنیشن اور رینج فائنڈنگ ہے۔ ینگس 3 لیزر گائیڈڈ مینیشن کو گائیڈ کرنے کے لیے لیزر ڈیزگنیشن اور رینج فائنڈر کی بدولت ایکوریٹ ڈسٹنس میجرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ ینگس 3 پائلٹ کے ورک لوڈ کو کم کرنے کے لیے آٹومیٹک ٹارگیٹ ریکگنیشن اور ٹریکنگ پرووائڈ کرتی ہے۔ کیونکہ پارٹ لانگ رینج رکھتی ہے، لہٰذا یہ دونوں ایئر اور گراؤنڈ ٹارگیٹس کو لانگ رینج پر ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتی ہے۔ اس ایڈوانس ٹارگیٹنگ اور ریکونیسنس پارٹ کو چین کی ایئر فورس کے اپنے فلینکر طیاروں پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان اور فیوچر کے ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے J-10C طیاروں کے ساتھ اس کی پروویژن اسے لیزر گائیڈڈ بامز کو پرسیشن سٹرائکس کے استعمال اور اس کی پروٹیکشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریکونیسنس رول میں ایفیکٹولی استعمال کے قابل بناتی ہے۔ خیال رہے کہ اس ٹارگیٹنگ پارٹ کو امریکی ساختہ سنائپر ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ سنائپر ایڈوانس ٹارگیٹنگ پارٹ کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے فیچرز اور خصوصیات کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، انڈین DRDO نے 12 نومبر کو لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی DRDO کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا ہے، اور بنیادی طور پر اس لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کی یہ فرسٹ فلائٹ ٹیسٹ تھا۔ حالیہ میزائل ٹیسٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے یونیورسل ورٹیکل لانچ ماڈیول کے ساتھ کمپیٹیبل قرار دیا گیا ہے، جو اس سے پہلے براموس میزائل سسٹم پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لانچر کی بدولت اس میزائل کو نہ صرف نیول بلکہ لینڈ آپریشنز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ خیال رہے کہ بھارت کے اس لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کو نربھے کروز میزائل کا سکسیسر قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی رینج 1500 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ گو کہ نربھے کروز میزائل کی ڈیولپمنٹ کوئی زیادہ متاثر کن نہیں رہی، تاہم اس میزائل کے پہلے تجربے کو ہی کامیاب قرار دیا گیا ہے، اور آنے والے عرصے میں اس کے مزید ٹیسٹ متوقع ہیں۔ جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی ساختہ ایرو 3 میزائل ڈیفنس نظام کو 2025 میں باقاعدہ ڈپلائی کر دے گا۔ خیال رہے کہ امریکی منظوری کے بعد جرمنی اور اسرائیل کی $3.5 ارب مالیت کی ڈیل کے تحت جرمنی نے اسرائیلی ساختہ ایرو 3 میزائل ڈیفنس نظام خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں بات چیت گزشتہ برس ہی فارملائز ہوئی تھی، جبکہ اسرائیل کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم امریکہ کے تعاون سے تیار کر رہا ہے۔ یہ سسٹم الٹا کے ELM-2080 سپر گرین پائن ریڈار کا استعمال کرتا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے جوائنٹ وینچر سے تیار کیے جانے والے ایرو 3 کو لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ارتھ ایٹماسفیئر سے باہر بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سسٹم بنیادی طور پر 2 اسٹیج انٹرسیپٹرز کا استعمال کرتا ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنی سروس میں اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو 2017 میں باقاعدہ انڈکٹ کیا تھا۔ چین نے یوہائی ایئر شو کے موقع پر ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے VT-8 کے نام سے نیا لائٹ ٹینک متعارف کرایا ہے۔ لائٹ ٹینک کا ایکسپورٹ پوٹینشیل مد نظر رکھتے ہوئے چین کی کمپنی نورینکو کی جانب سے VT-8 کو 105 ملی میٹر کی مین گن کے ساتھ اس دفاعی نمائش میں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اس 105 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ VT-8 پر 7.62 ملی میٹر کی مشین گن اور ریموٹلی آپریٹڈ ویپن بھی موجود ہے، جسے 7.62 ملی میٹر کی مشین گن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پہاڑی علاقوں اور دیگر میدانی علاقوں میں مختلف ممالک لائٹ ٹینک کی لیڈ رکھتے ہیں،
जबकि इस टैंक को चैलेंजिंग टेरेन के साथ साथ माउंटेनियस रीजन और अर्बन इन्वायरमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। VT-8 टैंक बज़ाहिर चीन की VN-17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से इंस्पायर्ड मालूम होता है, जबकि इसके मुख्तलिफ डिजाइन फीचर्स और कोर कंपोनेंट्स इस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से मुताबिकत रखते हैं। VT-8 टैंक को चीन आने वाले अरसे में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में से भी कुछ ममालिक की अफवाज की जानिब से इस टैंक को कंसीडर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत और रूस ने पेंसियर एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक बाकायदा एग्रीमेंट साइन कर लिए है। भारत डायनामिक लिमिटेड और रूस की ROE के दरमियान इस बारे में बाकायदा कोऑपरेशन से मुतालिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। पेंसियर S1 को, जिसे रशिया की KBP ने डिजाइन किया है, इस पर 12 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अलावा 2 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 57E6 कहे जाने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो ये 20 किलोमीटर की रेंज पर मल्टीपल टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जबकि इसकी कैनन की रेंज 4 किलोमीटर बताई जाती है। ये शॉर्ट रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ नौइयत के थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें ड्रोन्स काबिल ज़िक्र हैं। ख्याल रहे कि रूस की जानिब से पेंसियर S1 को हालिया यूक्रेन जंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन जंग से ही हासिल होने वाले तजर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ ममालिक अपनी आर्मीज के लिए मोबाइल डिफेंस निज़ाम मुल्की सतह पर या फिर मुख्तलिफ ममालिक से एक्वायर कर रही हैं। पेंसियर S1 को न सिर्फ रशिया बल्कि सीरिया के अलावा UAE की जानिब से भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि लॉन्ग रेंज S-400 रशियन साफ्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत की जानिब से पहले ही एक्वायर किया जा चुका है, जबकि ये दूसरा रशियन साफ्ता सोफिस्टिकेटेड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसे भारत की जानिब से रूस से एक्वायर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा UAV 230 को बेकर कंपनी की जानिब से अकिंजी ड्रोन से एक मरतबा फिर टेस्ट फायर किया गया है। UAV 230 बुनियादी तौर पर ड्रोन्स के लिए तैयार करदा सुपरसोनिक एयर लॉन्च वेपन है, जिसे रॉकेटसान ने अब से कुछ अर्सा पहले मुतारिफ कराया था। गो के UAV 230 को इससे पहले भी अकिंजी ड्रोन से टेस्ट फायर किया जा चुका है। ताहम हालिया टेस्ट की खास बात यह है कि इस वेपन में न सिर्फ कुछ चेंजेस की गई है, बल्कि हालिया टेस्ट में इसकी रेंज भी 150 किलोमीटर से जायद बताई गई है। गुज़श्ता टेस्ट में इस वेपन ने 140 किलोमीटर की रेंज पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया था। UAV 230 बुनियादी तौर पर रॉकेटसान के तैयार करदा TRG-230 ग्राउंड बेस्ड गाइडेड रॉकेट पर बेस्ड है और इस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि यह सुपरसोनिक स्पीड में अदाब को निशाना बना सकता है। इस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये ड्रोन से खास तौर पर लॉन्ग रेंज पर दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को और उससे मुतालिक एसेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत कामिल है। ख्याल रहे कि बेकर कंपनी इससे पहले अकिंजी ड्रोन के साथ UAV 122 को भी टेस्ट फायर कर चुकी है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।